ٹائم مایوسی اور دکھ کی بنیاد۔ مگر یہ یقین کہ مستقبل حال سے بہتر ہوگا ہمیشہ وہم یا سراب تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حال پریشان کن ہو اور چیزیں مستقبل میں بہتر ہو جائیں، جیسا کہ اکثر ہوتا بھی ہے۔ آپ کا مستقبل آپ کے ماضی کی ریپیٹیشن ہوتا ہے۔ ہاں، سطحی تبدیلیاں ممکن ہیں مگر حقیقی تبدیلی ناممکن ہے۔ ہاں، ٹھوس تبدیلیاں ممکن ہیں اگر آپ لمحے موجود میں حاضر باش رہنے کی صلاحیت حاصل کر کے ماضی کو تحلیل کر سکتے ہیں اور لمحے موجود کی طاقت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس چیز کو آپ مستقبل کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ہے کیا؟ وہ اصل میں اسی لمحے موجود میں آپ کی شعوری حالت کا ہی ایک جزو ہے۔ اگر ذہن ماضی کا بوجھ ساتھ اٹھائے پھر رہا ہے تو مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ماضی تھا۔ سوچیں، ماضی کیسے خود کو زندہ رکھتا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو لمحے موجود سے بے خبر رکھے۔ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا؟ اس کا انحصار صرف ایک بات پر ہے کہ اس لمحے میں آپ کے شعور کی، کانشیسنس کی کوالٹی کیا ہے، معیار کیا ہے۔ اگر اس وقت آپ ماضی کی مایوسیوں میں گھرے سہانے مستقبل کا خواب بن رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ریت سے محل بیٹھے بنا رہے ہیں۔ لمحے موجود میں شعور کا معیار کیا ہے؟ سویا ہوا یا جاگا ہوا، وہی آپ کا مستقبل ہے۔ اور شعور کی اس حالت کا تجربہ آپ صرف لمحے موجود میں ہی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ 1 کروڑ روپے کی لاٹری جیت جائیں، مگر یہ تبدیلی بہت عارضی ہے کیونکہ دماغ اب بھی انہی کنڈیشن پیٹرنز، تراشیدہ سانچوں میں ہی کام کرتا رہے گا۔ بس آپ کا ارد گرد غریبانہ کی بجائے امیرانہ ہو جائے گا۔ اس سے آپ کا ارد گرد بدل جائے گا مگر آپ نہیں بدلیں گے۔ مثال کے طور پر انسانوں نے ایٹم کا دل چیر کر ایٹم بم بنا لیا۔ اب وہ لکڑی کے ڈنڈے سے 10-20 آدمیوں کو مارنے کی بجائے صرف ایک بٹن دباتا ہے اور لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ کیا یہ تبدیلی کہی جا سکتی ہے؟ حقیقی تبدیلی؟ کیا انسان نے ہم جنسوں کو قتل کرنے کی روش چھوڑ دی ہے؟ نہیں، بلکہ الٹا اس میں زیادہ مہارت پیدا کر لی ہے۔ اگر یہ بات آپ سمجھ لیتے ہیں کہ مستقبل کا تعین صرف ایک بات کرتی ہے کہ اس لمحے میں آپ کے شعور کی کوالٹی کیا ہے، تو اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ شعور کے معیار کا تعین کیا چیز کرتی ہے؟ اور ڈگری آف پریزنس، لمحے موجود میں حاضر باشی کی سطح کس چیز سے ثابت ہوتی ہے؟ کیا یہ تبدیلی کہی جا سکتی ہے حقیقی تبدیلی؟ کیا انسان نے ہم جنسوں کو قتل کرنے کی روش چھوڑ دی؟ نہیں، بلکہ الٹا اس میں زیادہ مہارت پیدا کر لی ہے۔ اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ مستقبل کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ اس لمحے میں آپ کے شعور کا معیار کیا ہے، تو اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ شعور کے معیار کا تعین کیا چیز کرتی ہے؟ یور ڈگری آف پریزنس، لمحے موجود میں حاضر باشی کی آپ کی سطح، اس سے کیا چیز ثابت ہوئی؟ یہ کہ آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی اگر کسی پل میں ممکن ہے تو وہ ایک ہی پل ہے، یہ پل، وہ لمحہ کہ جس میں حاضر باش رہ کر آپ ماضی کو تحلیل کر سکتے ہیں، اسے توڑ سکتے ہیں، کنڈیشن پیٹرنز کو توڑ سکتے ہیں اور روشن مستقبل کی نقش گری کر سکتے ہیں، روشن مستقبل تخلیق کر سکتے ہیں۔ ہر مایوسی، دکھ اور برائی کی بس ایک ہی وجہ ہے، موجودہ لمحے کا انکار، نفسیاتی ٹائم کا ذخیرہ۔ بے چینی، انزائٹی، تناؤ، سٹریس، پریشانی یعنی خوف کی تمام شکلوں کی وجہ ہے بہت زیادہ مستقبل اور ناکافی لمحے موجود، جبکہ احساس گناہ، پچھتاوا، غم، اداسی، تلخی اور خود کو اور دوسروں کو معاف نہ کر سکنا، ان سب کی وجہ ہے بہت زیادہ ماضی اور ناکافی حال۔ لوگوں کی اکثریت یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ تمام مایوسیوں اور پریشانیوں سے آزاد حالت شعور ممکن ہے، مگر مزے کی بات ہے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی روحانی تعلیمات ہیں وہ اسی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس میں آزادی، مسرت اور خوشی ہے۔ ان تعلیمات کے مطابق ایسی حالت شعور ہی نجات ہے، جنت ہے، نروان ہے، کسی مستقبل میں نہیں، یہیں اور ابھی۔ شاید آپ کے لیے یہ ماننا مشکل ہو مگر حقیقت یہی ہے کہ ٹائم ہے آپ کے ہر دکھ اور پریشانی کی وجہ۔ تم لوگ یہ مانتے ہو کہ دکھوں اور مسئلوں کی وجہ کچھ مخصوص سچویشنز ہیں، اور زندگی کو دیکھنے کا جو ہمارا روایتی نظریہ ہے اس کے مطابق یہ درست بھی ہے، مگر جب تک آپ ذہن کی اس بنیادی ناکارگی، اس ڈس فنکشن یعنی لمحے موجود سے فرار اور ماضی مستقبل میں رہنے کی اس عادت کو نہیں سمجھتے اور اس سے معاملہ نہیں کر لیتے،
تو مسئلے اپنی شکلیں بدلتے رہیں گے، مصنوع سے آزادی آپ کو کبھی نہیں ملے۔ فرض کریں کوئی معجزہ آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کے تمام مسائل کی متصورہ اور خیالی تمام وجوہات کو مٹا دے، مگر آپ لمحے موجود میں حاضر رہنے والے نہیں ہیں، تو یقین مانیے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ پھر ویسے ہی مصنوع، ویسی ہی پریشانیوں کا شکار ہوں گے، جیسے کچھ سایہ ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اور آپ کہیں بھی جائیں سایہ تو ساتھ ہوگا ہی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، دی ٹائم باؤنڈ مائنڈ اٹ سیلف، ٹائم کی قید میں موجود یہ ذہن۔ میں تو اس بات پر یقین کر ہی نہیں سکتا کہ انسان اس مقام تک کبھی پہنچ سکتا ہے جہاں وہ مسائل سے آزاد ہو جائے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جہاں آپ پہنچے ہوئے ہی ہیں وہاں پہنچنا کیسا؟ وہ مقام یہی لمحہ موجود ہے جہاں آپ پہلے سے ہی ہیں۔ ٹائم میں موجود ہونا اور دکھوں مسائل سے نجات پا لینا، یہ دونوں اپوزٹ متضاد حالتیں ہیں جو ایک جگہ اکٹھی کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ آزادی چاہیے تو وہ مستقبل میں نہیں ہے، آزادی صرف ایک پل میں ہے، اس پل میں۔ لمحہ موجود میں موجودگی ہی آزادی کی اکلوتی چابی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے میں لمحہ موجود میں آزاد ہو سکتا ہوں۔ میں اس لمحے میں پریشان ہوں، افسردہ ہوں، یہ ایک سامنے کی حقیقت ہے، اور اگر میں خود کو بس یہ یقین دلاتا رہوں کہ نہیں سب ٹھیک ہے، تو یہ خود کو دھوکہ دینے جیسا نہیں ہے، جبکہ سب ٹھیک ہرگز بھی نہیں ہے۔ میرا لمحہ حال ناخوش ہے، یہ آزاد تو ہرگز نہیں۔ بس جو ایک چیز مجھے امید دلاتی ہے وہ مستقبل میں خوشی ملنے کا امکان ہے۔ آپ اصل میں سوچ یہ رہے ہیں کہ آپ کی توجہ لمحہ موجود پر ہے، جبکہ حقیقت میں لمحہ موجود پر ٹائم کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ناخوش ہوں اور اسی وقت اس پل میں بھی ہوں۔ جسے آپ اپنی زندگی لائف کہہ رہے ہو، اسے اصل میں کہنا چاہیے لائف سچویشن۔ لائف سچویشن جو اصل میں نفسیاتی ٹائم ہے، یعنی ماضی اور مستقبل۔ ماضی میں کچھ ایسا ہوا جو آپ نہیں چاہتے تھے، آپ ابھی تک اس کے خلاف ریزسٹنس کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں۔ جو ماضی میں ہوا اور جو ہے اب اس کے خلاف بھی مزاحمت کر رہے ہیں، بجا کہ امید آپ کو مائل بحرکت رکھتی ہے، مگر یہی امید آپ کی ساری توجہ کو بھی مستقبل پر مرکوز کر دیتی ہے۔ مستقبل پر یہ مسلسل فوکس آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ لمحہ موجود کا انکار کریں، اور یہی چیز انہیپینس، ناخوشی کی خالق ہے۔ بجا کہ میری موجودہ لائف سچویشن ماضی کا نتیجہ ہے، مگر بہرحال یہ اب میری اس وقت کی سچویشن ہے، اور میں اس میں پھنسا ہوا ہوں، اور یہ چیز مجھے انہیپی کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی لائف سچویشن کو چھوڑیں اور خود لائف پر توجہ کو مرکوز کریں۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ لائف سچویشن کا وجود ٹائم میں ہے، جبکہ لائف لمحہ موجود ہے۔ لائف سچویشن ذہنی مواد ہے، کانٹینٹ آف مائنڈ، جبکہ لائف ریئل ہے، حقیقی۔ اس پگڈنڈی کو ڈھونڈیے جو زندگی کی طرف جاتی ہے، اس پگڈنڈی کا نام ہے یہ پل، ناؤ، لمحہ موجود۔ اپنی زندگی کو سمیٹ کر اسی ایک لمحے پر لے آئیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف سچویشن مسائل سے بھری ہوئی ہو، اکثر لائف سچویشنز ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس لمحہ موجود میں کیا مسئلہ ہے، اس لمحے میں، کل نہیں، 10 منٹ بعد نہیں، بالکل ٹھیک اسی پل میں کیا اس لمحہ موجود میں کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو ہو؟ تھوڑا سا غور کریے گا کہ جب آپ مسائل کے ہجوم میں گھرے بیٹھے ہوتے ہیں تو نئی چیز کی جگہ ہی نہیں ہوتی، مسئلوں کے حل کی گنجائش تک نہیں ہوتی۔ اس لیے جس بھی وقت موقع ملے تھوڑی سی سپیس، تھوڑی سی جگہ بنائیے، گنجائش پیدا کریے، تاکہ لائف سچویشنز کے نیچے دبی ہوئی لائف زندگی کو بھی تھوڑا سا سانس لینے کا موقع ملے۔ ہوا سے خمسہ کو، سینسز کو یوز کرو، جہاں ہو وہیں رہو، کامل طور پر وہیں، اپنا ارد گرد دیکھو۔ یاد رکھیے صرف دیکھنا ہے، ٹرانسلیشن، تشریح نہیں کرنی، ایکسپلینیشن میں نہیں پڑھنا۔ روشنی کو، رنگوں کو، شکلوں کو، سٹرکچرز کو، ساختوں کو، ہر شے کی خاموش موجودگی سے بس آگاہ رہیے۔ اس خلا، اس اسپیس کو دیکھیے جس کی وجہ سے ہر چیز کا ہونا ممکن ہو پا رہا ہے۔ آوازوں کو سنو، جج مت کرو، ان آوازوں کے پیچھے موجود خاموشی کو سنو۔ کسی چیز کو چھوؤ، کسی بھی چیز کو، اور اس کی بینگ کو محسوس کرو، تسلیم کرو۔ اپنی سانسوں کے زیر و بم پر غور کرو، سانس کے ذریعے اندر جاتی باہر آتی ہوا کو محسوس کرو۔
اپنے اندر موجود لائف انرجی کو محسوس کرو، ہر چیز کی بینگ کو الاؤ کرو، قبول کرو، جیسی وہ ہیں ویسی انہیں تسلیم کرو، ہر شے کی ازنس کو قبول کرو، اس لمحے موجود میں اور گہرے اترو۔ تم ذہن کی ایبسٹریکٹ تجریدی سراب جیسی دنیا کو پیچھے چھوڑ دو، وہ دنیا جو ٹائم کی قیدی ہے۔ تم ذہن کی اس پاگل پن کی دنیا سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہو جو تمہارے اندر سے قوت حیات چوس رہی تھی۔ پاگل پن، میڈنس کی وہی دنیا جو آہستہ آہستہ پوری زمین کو زہریلا کرنے پر تلی ہے۔ تم وقت کے خواب سے بیدار ہو رہے ہو اور لمحے موجود کی بیدار دنیا میں داخل ہو رہے ہو۔ یوں لگا جیسے کوئی بھاری بوجھ تھا جو ہٹ گیا ہے۔ میں خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہا ہوں، لیکن میرے مسائل اب بھی وہی ہیں، میرے منتظر، حل طلب۔ کیا یہ ایسا نہیں کہ میں بس عارضی طور پر انہیں ٹال رہا ہوں؟ آپ جس طرح کا جی رہے ہیں، جیسا جینا آپ نے سیکھ لیا ہے، اگر آپ جنت میں بھی پہنچ جائیں تو تھوڑی دیر میں آپ کا یہ ذہن بولنا شروع کر دے گا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ مسائل کو حل کرنے کے بارے میں ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ہے اس احساس کو پیدا کرنے کے بارے میں کہ مسائل ہیں ہی نہیں، صرف سچویشنز ہیں، سچویشنز کے جن سے لمحہ موجود میں ڈیل کرنا ہے یا جنہیں لمحہ موجود کی ازنس کا حصہ سمجھتے ہوئے قبول کرنا ہے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑنا ہے، یا جب تک یہ سچویشن بدل نہیں جاتی یا آپ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ انہیں ڈیل کر سکیں۔ یاد رکھیں، مسائل دماغ کی تخلیق ہیں، انہیں اپنی بقا کے لیے درکار ہے ٹائم۔ یہ لمحہ موجود کی حقیقت میں باقی رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ ایک لمحے کے لیے لمحہ موجود کو فوکس کریں اور مجھے بتائیں کہ اس لمحے میں، ٹھیک اس پل میں، کیا مسئلہ ہے جو آپ کو درپیش ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ عملاً ناممکن ہے کہ آپ لمحہ موجود میں بھی ہوں اور آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہو۔ ہاں، کوئی سچویشن ہو سکتی ہے جس سے ڈیل کرنا ہے یا قبول کرنا ہے۔ آخر اسے مسئلے میں آپ ڈھالتے کیوں ہیں؟ آخر کسی بھی چیز کو مسئلہ بنایا کیوں جائے؟ کیا لائف خود جیسی ہے وہ چیلنجنگ نہیں ہے؟ تو آخر آپ کو مسائل کیوں درکار ہیں؟ دماغ لاشعوری طور پر مسائل سے پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ مسائل آپ کو ایک قسم کی آئیڈینٹی دیتے ہیں، ایک شناخت کا احساس۔ تمہاری دنیا میں یہ نارمل ہے، مگر یہ دیوانگی، پاگل پن کے سوا اور کچھ نہیں۔ مسئلے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ایک ایسی سچویشن میں دماغ کو پھنسا کر بیٹھے ہوئے ہیں جس کو لمحے موجود میں حل کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور آپ اسے لاشعوری طور پر اپنے احساس سے ذات، سینس آف سیلف کا حصہ بنا رہے ہیں۔ کسی لائف سچویشن نے آپ پر اتنا غلبہ پا لیا ہے کہ آپ سینس آف سیلف، احساس سے ذات کھو بیٹھے ہیں، یا پھر آپ اپنے دماغ میں ایسی سینکڑوں چیزوں کا بوجھ لادے ہوئے پھر رہے ہیں جو مستقبل میں آپ کریں گے یا کرنے کی خواہش ہے، اور اپنی توجہ اس ایک چیز پر مرکوز نہیں کر پا رہے جو اس وقت اس موجودہ لمحے میں کی جا سکتی ہے۔ جب آپ مسائل تخلیق کرتے ہیں تو درد بھی ساتھ ہی تخلیق ہوتا ہے۔ بات صرف ایک سادہ سے انتخاب کی ہے، معمولی سا ایک فیصلہ، اور وہ یہ کہ کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی ذات کے لیے، سیلف کے لیے مزید درد تخلیق نہیں کروں گا، میں مزید مسائل تخلیق نہیں کروں گا۔ اگرچہ یہ بہت سادہ سی چوائس ہے، مگر یہ بہت بڑا انقلاب ہے، کیونکہ یہ چوائس آپ اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے جب تک درد و آلام سے کلی طور پر آپ بور نہیں ہو جاتے، بیزار نہیں ہو جاتے، جب تک آپ میں یہ احساس پیدا نہیں ہو جاتا کہ بس بہت ہو گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس پوائنٹ تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ پاور آف ناؤ تک رسائی نہیں پا لیتے۔ یاد رکھیے، جب آپ اپنے سیلف کے لیے درد تخلیق کرنے سے رک جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی درد کا باعث نہیں رہتے۔ نہ مسئلہ سازی کی مایوسی سے اس حسین دنیا، اپنے باطن کی دنیا اور انسانوں کی اجتماعی نفسیات کو زہریلا اور آلودہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کریے گا، اگر آپ کسی ایسی صورتحال میں پھنس گئے ہوں جہاں بات زندگی موت کی ہو تو اس سچویشن کو آپ مسئلہ نہیں کہتے، کیونکہ ہنگامی صورتحال ہے اور ذہن کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ اس صورتحال کو مسئلے میں ڈھال سکے، آپ کو دھوکہ دے سکے، بے وقوف بنا سکے اور سچویشن کو پرابلم میں ڈھال سکے۔ شاید ہنگامی صورتحال میں ذہن رک جاتا ہے، آپ مکمل طور پر لمحے موجود میں حاضر باش ہو جاتے ہیں، اور اسی وقت کوئی بے کنار طاقت ہوتی ہے جو پورا کنٹرول سنبھال لیتی ہے۔
یہ جو آپ اخباروں اور میڈیا میں پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں نے بسا اوقات ایسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے دیے کہ دنیا دنگ رہ گئی، یہ ایسی ہی حالت میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی ہنگامی صورتحال میں چاہے آپ کامیاب ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں یہ صورتحال، یہ سچویشن مسئلہ نہیں ہوتی۔ جب میں کہتا ہوں کہ پرابلمز دھوکہ ہیں، سراب ہیں، حقیقت نہیں ہے، تو لوگ مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی اتنی ہے کہ وہ جو ہیں، میں ان کا وہ ہونے کا احساس چھین رہا ہوتا ہوں۔ ان لوگوں نے اپنے فالس سینس آف سیلف، جھوٹے احساس ذات پر بڑی انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری کر رکھی ہوتی ہے۔ لاشعوری طور پر اپنے کئی سال ان لوگوں نے مسائل اور آلام کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی جوڑنے، متعین کرنے کے لیے دے رکھے ہوتے ہیں۔ وہ ان مسائل، ان دکھوں کے بغیر آخر کیا ہوں گے، ان کی آئیڈینٹی کیا ہوگی، شناخت کیا ہوگی، یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ لوگوں کی عظیم اکثریت جو کہتی ہے، کرتی ہے یا سوچتی ہے، اس کے پیچھے موٹیو ایک ہی ہوتا ہے: خوف۔ خوف کا تعلق چونکہ مستقبل سے ہے، اس لیے لوگ لمحے موجود سے مکمل طور پر غافل رہتے ہیں۔ کیونکہ لمحے موجود مسائل سے ماورا ہے، اس لیے اس میں خوف کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر آپ لمحے موجود میں ہیں اور کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے جس سے ڈیل کرنا ہے، تو اب آپ کا ایکشن غیر مبہم، واضح، کلیئر اور فیصلہ کن ہوگا۔ ایسے ایکشن جو فیصلہ کن اور کلیئر ہوں، وہ ہمیشہ مؤثر رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایکشن ماضی سے مشروط کنڈیشنڈ مائنڈ سے رد عمل نہیں، بلکہ موجودہ لمحے کی صورتحال کا وجدانی رسپانس ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ٹائم کا قیدی ذہن ایسی صورتحال میں کچھ نہ کرنے کو چنتا ہے۔ سو آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اتنا کہ ہمیشہ لمحے موجود کو اپنی زندگی کا مرکز بنائے رکھیں۔ شعور کے ارتقاء کی بڑی جست۔ ابھی آپ کی بات سنتے ہوئے مجھے دماغ اور ٹائم سے آزادی کی ایک ہلکی سی جھلک نصیب ہوئی، لیکن ماضی اور مستقبل اتنے منہ زور ہیں کہ میں اس حالت میں زیادہ دیر نہ رہ سکا۔ ایسا کیوں؟ ٹائم کی قیدی حالت شعور انسانی نفسیات کی گہرائی میں اتری ہوئی ہے، لیکن ہم جو اس وقت یہاں کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی پائیدار اور حقیقی انقلاب ہے۔ وہ انقلاب جو زمین پر موجود انسانوں کے اجتماعی شعور میں رونما ہونے جا رہا ہے، اور اس انقلاب کا نام ہے میٹر، سٹرکچر، فارم اور علیحدگی کے خواب سے شعور کی بیدار حالت کی طرف سفر۔ وہ انقلاب جس کا نتیجہ ہوگا اینڈنگ آف ٹائم، ٹائم کا خاتمہ۔ ہم اس وقت اس مائنڈ پیٹرن کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے زمانوں سے انسانی حیات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ وہ مائنڈ پیٹرن کہ جنہوں نے بڑے پیمانے پر انسان کے لیے وہ دکھ، وہ غم تخلیق کیے ہیں کہ جن کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس چیز کو ایول یا برائی نہیں کہہ رہا، میری نظر میں اس کے لیے بہتر لفظ ہے انکانشیسنس، بے ہوشی، بلکہ اس سے بھی مناسب لفظ ہے پاگل پن، دیوانگی۔ شعور بلکہ لاشعور کے یہ قدیم پیٹرن ہم توڑیں گے یا انہیں ہر صورت ٹوٹنا ہی ہوگا؟ مطلب یہ ہماری کاوش سے ہوگا یا ایسا ہونا ناگزیر ہو چکا ہے؟ یہ صرف تناظر، پرسپیکٹو کا سوال ہے۔ ہونا اور کرنا، ڈوئنگ اور ہیپننگ، اصل میں ایک ہی عمل ہے، یا کہہ لیں ایک عمل کا حصہ ہے، کیونکہ ٹوٹیلٹی آف کانشیسنس یعنی شعور کی کلیت اور آپ دو مختلف چیزیں یا مظہر نہیں ہیں۔ انسانیت کا کلی شعور اور فرد کا انفرادی شعور ایک دوسرے سے علیحدہ وجود نہیں رکھتے، لیکن میں ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ انسان انکانشیس پیٹرنز آف لائف کو توڑ کر ہی رہے گا، چاہے وہ یہ شعوری فیصلے کے ساتھ کرے یا پھر مجبور ہو کر کرے۔ آپ اس انقلاب میں حصہ ڈالتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے، مگر مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ انسانی شعور ارتقاء کے اس موڑ کے قریب ہے جہاں شعور کی ایک بڑی جست ہمارا مقدر ہے، کیونکہ اگر شعور یہ جست نہیں لگاتا، انکانشیس پیٹرنز آف لائف کو نہیں توڑتا، تو زمین پر نسل انسانی کا وجود ہی باقی نہیں بچے گا۔ تو بنیادی طور پر میں جس انقلاب کی بات کر رہا ہوں وہ نسل انسانی کی، اسپیشی کی بقا کا بھی واحد موقع ہے۔ دی جوائے آف بینگ، ہستی کا لطف۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لمحے موجود میں زندہ ہیں یا خود کو نفسیاتی ٹائم کی قید میں دے چکے ہیں، تو اس کا ایک سادہ سا طریقہ ہے۔ خود سے یہ پوچھیں کہ جو بھی میں کر رہا ہوں، کیا مجھے اس میں لطف مل رہا ہے؟ کیا میں ایزی محسوس کر رہا ہوں؟ کیا ہلکا پھلکا ہونے کا احساس میرے پاس ہے؟ اگر اس سوال کا جواب نہ میں ملے
تو جان لیجئے کہ آپ لمحہ موجود سے یعنی خود زندگی سے کٹ چکے ہیں، اور نفسیاتی ٹائم نے آپ کی زندگی، آپ کے لمحہ موجود کو ڈھانپ لیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو زندگی کو جہد مسلسل کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو زندگی کو بوجھ سمجھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو لمحہ موجود سے کٹ کر نفسیاتی ٹائم کے شکنجے میں جکڑے جا چکے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے، یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو مزہ نہیں مل رہا، ریلیکس ہلکا پھلکا ہونے کا احساس نہیں مل رہا، راحت، خوشی، ہیپینس نہیں مل رہی، تو بجائے اس کے کہ اس کام کو ہی تبدیل کریں، خود سے ایک سوال پوچھیں کہ اسی کام کو کیسے کروں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کام کریں سے بھی اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو کیسے کریں۔ ہاؤ ہمیشہ واٹ سے اہم سوال ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، ہمیشہ ایک چیز پر غور کریں کہ آپ کا فوکس کہاں ہے، اس کام پر جو آپ کر رہے ہیں یا اس نتیجے پر جو اس کام سے آپ نے جوڑا ہوا ہے۔ اگر توجہ نتیجے پر ہے تو نفسیاتی ٹائم ہے، اگر توجہ کام پر ہے تو آپ لمحہ موجود میں جی رہے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اسے قبول کر رہے ہیں، ازنس کو قبول کر رہے ہیں۔ سمجھیے، آپ کسی بھی ایسی چیز پر فوکس نہیں کر سکتے، مکمل توجہ نہیں دے سکتے جس کے خلاف آپ لڑ بھی رہے ہوں، مزاحمت بھی کر رہے ہوں۔ کوئی کام کر رہے ہوں، آپ کی توجہ اس کے نتیجے پر ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس وقت اس لمحے میں اس کام کے خلاف ایکچولی مزاحمت کر رہے ہیں، اس لیے اس لمحے میں اس کام پر توجہ نہیں ہے بلکہ اس کے نتیجے پر ہے۔ سوچیے ایسی زندگی کتنی قابل رحم ہو سکتی ہے جو مسلسل ہی کسی اگلے قدم، کسی اگلے سٹیپ پر توجہ کو مرکوز رکھے چل رہی ہو، جو لمحہ موجود کے اپنے ہر ایکشن کو بھی کر رہی ہو اور اس کے خلاف لڑ بھی رہی ہو، مزاحمت بھی کر رہی ہو۔ جیسے ہی آپ لمحہ موجود کو اس کا جائز احترام دیتے ہیں، وہ ساری حالتیں جو ناخوشی کی حالتیں کہلائی جاتی ہیں، وہ تمام حالتیں جو سٹرگل اور جد و جہد کی حالتیں کہلاتی ہیں، وہ تحلیل ہو کر فنا ہو جاتی ہیں۔ زندگی خوشی، راحت اور احساس سکون کی بہتی ندی میں ڈھل جاتی ہے۔ جیسے ہی لمحہ موجود کو آپ احترام دیتے ہیں، وہ لمحہ کہ جو زندگی ہے، تو زندگی بھی یعنی لمحہ موجود بھی آپ کے دامن کو خوشی، سکون اور طمانینت سے بھر دیتا ہے۔ جب آپ لمحہ موجود کی آگہی سے باخبر رہتے ہوئے اپنا ہر قدم اٹھاتے ہیں، اپنا ہر کام کرتے ہیں، چاہے یہ قدم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے یہ کام کتنا ہی بڑا یا چھوٹا کیوں نہ ہو، تو جو بھی کچھ آپ کریں گے وہ معیاری ہوگا۔ اس کام میں آپ کا دماغ ہی نہیں، دل بھی انوالو ہوگا، اور اس کام میں احساس طمانینت کا لازمی احساس بھی ہوگا۔ اس لیے اس چکر میں مت پڑیے کہ اس کام سے کیا ملے گا، اس ایکشن کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جاب کرتے ہوئے کسی تفریحی مقام پر ہونا اور تفریحی مقام پر بیٹھے کام کے بارے میں سوچتے رہنے والے لوگوں کی زندگی اور خوشی کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ اپنے ایکشن کو ان کے نتائج سے نتھی کرنا چھوڑ دیں۔ لمحہ موجود میں جو بھی ایکشن آپ کر رہے ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، مکمل فوکس اسی کو دیں۔ آپ کے ایکشن کے نتیجے، آپ کی کوششوں کا ثمر، آپ کی محنت کا پھل اسی معیار کے مطابق ہوگا جو آپ اس وقت یعنی لمحہ موجود میں اپنے کام کو دے رہے ہیں۔ ایک کام کرتے ہوئے آپ کی توجہ اس کے نتیجے پر ہے یا کسی اور خیال میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایکشن، آپ کے کام کی کوالٹی کم تر درجے کی ہے۔ اب کم تر درجے کے ایکشن سے اگر آپ اعلیٰ درجے کے نتیجے کی توقع لے کر بیٹھے ہیں تو مایوسی اور جھنجھلاہٹ یقیناً آپ کا مقدر ہے۔ آپ دفتر میں ہیں، کھیت میں ہیں، دکان پر ہیں یا اپنے شاندار ذاتی آفس میں ہیں، پوری توجہ اپنے لمحہ موجود کے ایکشن کو دیں۔ یہ مادی کامیابی کا ہی فارمولہ نہیں، یہ روحانی کامیابی کا عمل بھی ہے۔ روحانیت کے بارے میں آپ کو بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روحانیت فقط اس ایک چیز کا نام ہے کہ آپ کتنے لمحہ موجود میں ہیں۔ لمحہ موجود میں اپنے ہر فعل کو پوری توجہ دینا، اس کے نتیجے پر کوئی توجہ نہ دینا، یہ سب سے بڑی روحانی مشق ہے۔ برے صغیر کی قدیم ترین اور خوبصورت روحانی کتاب بھگوت گیتا میں ایکشنز کے پھل سے خود کو ڈیٹیچ کر لینے کو کرما یوگا کہا گیا ہے۔ کرما یوگا وہ یوگا کی مشقیں ہیں جو ہندوستان کے قدیم یوگی رشی روحانی ایکسرسائزز کے طور پر کراتے رہے۔ جدید زندگی کو غور سے دیکھیں، ہمارے سماجی دفتری ڈھانچے ایسے بن چکے ہیں کہ ہم گویا لمحہ موجود سے فرار پر مجبور ہیں۔ جب لمحہ موجود سے فرار پر ہماری مجبوری کا یہ عمل رک جائے گا، تب آپ دیکھیں گے کہ ہر ایکشن، ہر فعل میں ہستی ہے، زندگی ہے، خوشی ہے، مسرت اور سکون ہے۔ روحانیت اسی کا تو نام ہے کہ
کہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام، اس میں سکون ملنا چاہیے، مسرت ملنی چاہیے۔ جس لمحے آپ کی توجہ لمحہ موجود پر مرکوز ہو جاتی ہے، اس وقت پریزنس، حضوری کی وہ کیفیت آپ کو نصیب ہوتی ہے جس میں سکوت اور سکون ہوتا ہے۔ اب آپ اطمینان بھرپور اور کامل ہونے کا احساس مستقبل پر منحصر نہیں کر رہے، اب آپ کو کام میں ہی وہ لطف ملنا شروع ہو جاتا ہے جس لطف کو آپ نے کام کے نتیجے سے جوڑ رکھا تھا۔ اب کھیت بوتے ہوئے آپ کو وہ لطف مل رہا ہے جو فصل کے حصول سے جڑا تھا۔ دفتر کے اسی دن کے کام سے آپ کو مسرت مل رہی ہے جو عہدے میں ترقی، پروموشن سے جڑا تھا۔ اب آپ نجات کو مستقبل میں نہیں دیکھتے، بلکہ نجات آپ کو مل چکی ہے۔ نروان، جنت اور خوشی اب کسی متصورہ مستقبل میں نہیں، اسی پل میں ہے۔ اب آپ نتیجوں کے ساتھ نتی نہیں ہیں، آپ کی ہستی، بینگ، زندہ ہونے کا احساس، بھرپور اور کامل ہونے کی لذت نہ ناکامی سے جڑی ہے نہ کامیابی سے، بلکہ ہونے سے، ہستی سے جڑ گئی ہے۔ آپ کو لائف سچویشنز کی تہ میں موجود لائف مل چکی ہے۔ آپ کو نفسیاتی ٹائم سے چھٹکارا مل گیا ہے، اور جو ہی نفسیاتی ٹائم سے آپ کو آزادی ملتی ہے تو اب آپ کا احساس ذات، اس کا واحد ماخذ رہ جاتا ہے ہستی، بینگ، نہ کہ ماضی۔ ہر لمحہ نیا ہے اور ہر لمحہ زندہ ہے۔ خود کو پرانا تو آپ اسی لیے محسوس کرتے ہیں کیونکہ اپنی شناخت کو ماضی سے جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ نفسیاتی ٹائم سے چھٹکارا ملتے ہی آپ کی یہ نفسیاتی ضرورت ختم ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ کچھ اور ہونا چاہتے ہیں۔ یقین مانیے، جو ہیں اس کی بجائے کچھ اور ہونے کی نفسیاتی خواہش سے زیادہ اذیت ناک چیز کوئی بھی اور نہیں ہے۔ دنیا میں لائف سچویشنز کی سطح پر آپ دولت مند ہو سکتے ہیں، عالم، اسکالر، کامیاب، اس چیز سے آزاد ہو سکتے ہیں، مگر ہستی کی گہری سطح پر آپ مکمل اور کل اسی لمحے موجود میں ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کلی اور کامل حالت میں کیا ہم بیرونی اہداف اور دنیاوی مقاصد کے حصول کے قابل ہوں گے؟ وہ گول کہ جو ہم نے زندگی میں طے کیے ہیں، انہیں حاصل کرنے کی لگن کیا ہمیں بچ رہے گی؟ جی بالکل، مگر اب آپ اس وہم، اس سراب سے آزاد ہوں گے، ان توقعات سے آزاد ہوں گے کہ کوئی شخص یا کوئی چیز ہے جو مستقبل میں آپ کو پورا کرے گی، خوشی دے گی۔ آپ کی لائف سچویشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو ممکن ہے اس میں ایسی چیزیں ہوں جنہیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا فارمز کی دنیا ہے، نفع نقصان کی دنیا ہے، ہونے اور پانے کی دنیا ہے، مگر ایک گہری سطح پر آپ پہلے سے مکمل ہوں گے۔ مکمل ہونے کے اس احساس کے ساتھ آپ جو بھی کچھ کریں گے، جس بھی مقصد کو حاصل کرنے جائیں گے، جو بھی منزل اپنے لیے چنیں گے، اسے حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد میں بھی ایک مسرت ہوگی، خوشی ہوگی اور بے تحاشا انرجی ہوگی۔ جب آپ نفسیاتی ٹائم سے آزاد ہو چکے ہوں گے تو اپنے اہداف، اپنی زندگی کے مقاصد کے پیچھے ایسی دوڑ نہیں دوڑ رہے ہوں گے جس میں خوشی نہ ہو، جس میں لطف نہ ہو، جس میں کمپرومائزز ہوں، جس میں سمجھوتوں کا بوجھ ہو، وہ عزم، وہ کرختگی، وہ تلخی جس میں خوف ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، جس میں اطمینان نہیں ہوتا، جس میں آپ کو کچھ اور بننا پڑتا ہے، جس میں آپ اپنا آپ نہیں رہتے۔ نفسیاتی ٹائم سے آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ ناکام بھی ہو جائیں تو بے عمل نہیں ہوتے، اپنا سیلف، اپنی خودی نہیں کھوتے۔ انا کی بیماری یہی ہے کہ اسے کوئی متصورہ منزل نہ ملے تو یہ بے عملی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کسی چیز کا نہ ملنا گویا موت ہے، اور یہ انسان کو مٹانے پر تل جاتی ہے۔ جب آپ نفسیاتی ضرورت کے تحت کچھ بننے، کچھ ہونے کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں تو نہ ہی آپ کی خوشی، نہ ہی آپ کا احساس ذات باہری نتائج پر منحصر رہتا ہے۔ خوف سے آزاد ہونا، اسی کا تو نام ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ رہیں۔ آپ کے آپ ہونے کے لیے کسی عہدے، کسی چیز، کسی منزل کا ہونا ضرورت نہیں رہتا، اور خوف سے آزاد ہو جانے سے بڑی خوشی، مسرت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب آپ پرماننسی نہیں ڈھونڈتے، ثبات کی، مستقل ہو جانے کی جستجو نہیں رہتی۔ شکلوں اور حیتوں کی اس دنیا میں، سود و زیاں کی اس دنیا میں، مرگ و پیدائش کے اس دیار میں تم اپنی سچویشن، حالت، مقام یا لوگوں کے طالب نہیں رہتے جو تمہیں خوشی دیں گے، مکمل کریں گے یا بھرپور ہونے کا احساس دیں گے۔ جب ان ساری توقعات سے آزادی مل جائے گی تو یہ توقعات چاہے پوری نہ بھی ہوں تو دکھ آپ کو نہیں چھوئے گا۔ یہ وہ حالت ہے کہ جس میں آپ ہر چیز کو عزت دیتے ہیں، مگر اتنا اہم نہیں سمجھتے کہ زندگی کو اس سے جوڑ دیں۔
فارمز، روپوں کی دنیا پیدا ہوتی ہے، مرتی ہے، مٹتی ہے، مگر اب آپ روپ کے پیچھے چھپی اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جسے کوئی خطرہ ہو۔ جب ہستی کی یہ سطح آپ کو مل جاتی ہے تو سوچیں کیا چیز ہے جو کامیابی سے آپ کو روک سکے گی؟ آپ تو پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں، کامیابی کی منزل آپ پہلے ہی پا چکے ہیں۔